رزق دے گا. آج ہر کاروبار میں جھوٹ, دند پھند, ہیرا پھیری. کون سا کاروبار آج ہمارے پاس ہے جو ایمانداری کے ساتھ آج ہم چلا رہے ہوں؟ اور جب واقعات سنی رہے ہو تو نوجوانوں ایک واقعہ تمہارے سامنے اور رکھتا ہوں, سنیے. حضرت مبارک کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. حضرت مبارک بھی بہت غریب تھے. یہ بھی مزدوری کی تلاش میں نکلے کہ کوئی ہمیں مزدوری پر رکھ لے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک رئیس اور ایک امیر آدمی کہتا ہے میرے بھائی روزانہ پانی مارنا ہے اور میرے آم کے پیڑوں کی دیکھ ریکھ کرنا ہے. انہوں نے کہا کریں گے. اس کو رکھ لیا. حضرت مبارک کو جب رکھ لیا گیا, میرے پیارے بھائیوں, اس واقعے کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بستان المحدثین کے اندر نقل کیا ہے. اب ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی بستان المحدثین. اس واقعے کو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ ان کو نوکری پر رکھ لیا گیا اور کہا گیا یہی کھانا بنانا, خود بنانا اور کھانا, ہم تمہیں راشن دے دیتے ہیں, آٹا گیہوں چاول سب رکھ دیا گیا. کھانا بنانا اور کھانا اور اسی باغ میں تم رہنا, ہمارے باغ کی دیکھ ریکھ کرنا اور صبح اٹھ کر پانی مارنا. ان کو یہ دے دیا گیا. 3 سال 4 لے کر باغ میں پہنچا. کچھ دوستوں کو, اپنے کچھ دوستوں کو لے کر باغ میں پہنچا اور مبارک سے بولا مبارک جاؤ ذرا میٹھے میٹھے آم توڑ کے لاؤ, ہمارے مہمان آئے ہیں, ہمارے دوست آئے ہیں, ان کو کھلانا ہے. حضرت مبارک بیچارے گئے اور ایک طرف سے آم توڑ کر لائے اور رکھ دیا. جب انہوں نے آم کھانا شروع کیا تو کوئی آم کچا نکلا, کوئی آم پکا نکلا, کوئی آم میٹھا نکلا, کوئی آم کھٹا نکلا, کوئی آم کسیلا نکلا. مبارک کو ڈانٹا اس امیر آدمی نے, تمہیں شرم نہیں آتی, میری انسلٹ کرا رہے ہو. میں نے تم سے کہا تھا کہ میٹھے میٹھے آم لے کر آؤ اور تم ایک طرف سے سارے آم اٹھا کر لے آئے, کھٹے میٹھے کسیلے ہر طریقے کے. حضرت مبارک نے جو جواب دیا, نوجوانوں سنو. مبارک جواب دیتے ہیں کہ میرے مالک, میرے آقا, آپ نے مجھے میٹھے میٹھے آم لانے کے لیے کہا, لیکن مجھے کیا معلوم کہ کون سا آم میٹھا ہے کون سا کھٹا ہے, مجھے کیا پتا, میں ایک طرف سے لے آیا. کہا تم اتنے سالوں سے میرے باغ میں کام کر رہے ہو, 5 سالوں سے, تمہیں ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ. حضرت مبارک نے جواب دیا میرے آقا میرے مالک, میں آپ کے آم کے باغ کی دیکھ ریکھ کرتا ہوں. میں نے آپ کے آم کا کوئی پھل, آج تک باغ کا کوئی پھل کھایا نہیں ہے, میں نے ایک بھی آم چکھا نہیں ہے. جب میں نے کوئی آم کھایا ہی نہیں تو مجھے کیا معلوم کہ کون سا میٹھا ہوگا, کون سا کھٹا ہوگا, کون سا کسیلا. کہا 5 سال سے تم نے میرے اس باغ میں کوئی آم نہیں کھایا. کہا نہیں, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے آج تک آپ کے پھل کا پیڑ کا گرا ہوا آم بھی میں نے آپ کے گھر پہ پہنچا دیا. آپ نے مجھے دیکھ ریکھ کی اجازت دی تھی, کھانے کی اجازت کہاں دی تھی, اس لیے میں نے آپ کے باغ کا کوئی پھل نہیں کھایا. اشش کر گیا مالک, ایسا امانت دار اور ایسا ایماندار آدمی. فوراً اپنے گھر گیا اور جب رات میں اپنی بیوی کے ساتھ وہ مالدار آدمی سویا, کہنے لگا میری بیوی, میرے پاس ایک خوبصورت بیٹی ہے, میں اس کا باپ ہوں, مجھے ایک ایماندار لڑکا مل گیا, میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے باغ کے نوکر کے ساتھ, اپنے گارڈن کے ملازم کے ساتھ کروں گا, اس لیے کہ اس نے 5 سال سے ایسی امانت داری اور ایمانداری سے کام کیا ہے کہ میرے باغ کا ایک پھل بھی نہیں کھایا ہے. ایسا ایماندار آدمی مجھے کہاں ملے گا. بیوی نے کہا جو آپ کا دل کہے وہ کریے, میں بھی تیار ہوں, میں بھی خوش ہوں, آپ اس نیک آدمی سے میری بیٹی کی شادی کر دیجئے. صبح ہوا, مبارک سے پوچھا گیا, حضرت مبارک نے بھی انکار نہیں کیا. اگر آپ کو اعتراض نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں, اور نکاح ہو گیا. اس امیر آدمی نے اپنی خوبصورت بیٹی کا نکاح حضرت مبارک سے کر دیا اور وہ باغ بھی بطور گفٹ دے دیا. جاؤ اے مبارک, اب اس باغ کے مالک آپ ہو, میں نے یہ باغ بھی تمہیں گفٹ کے طور پر دے دیا. میرے بھائیوں, یہ حضرت مبارک وہی ہیں, وہی حضرت مبارک ہیں جو ملازم تھے, جو نوکری کی تلاش میں نکلے تھے, جو غریب تھے, جن کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. امانت دار ہونے کی وجہ سے اس امیر آدمی نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا. اور جب اس بیوی سے ملے,
اس امیر کی لڑکی کے ساتھ ان کی ہم بستری ہوئی. جب انہوں نے شب زفاف بنائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مبارک اور اس امیر کی بیٹی کے تعلق سے ایک لڑکا ان کو دیا. اس لڑکے کا نام رکھا انہوں نے عبداللہ. وہی عبداللہ آگے چل کر دنیا کے بڑے بڑے محدثین میں ان کا شمار ہونے لگا اور وہ عبداللہ ابن مبارک کے نام سے مشہور ہوئے. عبداللہ ابن مبارک کے نام سے مشہور ہوئے اور دنیا کے بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوا. اتنے بڑے محدث بنے